بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کیا ابن ملجم کوئی بیوقوف آدمی تھا؟ تحریر نظر حافی۔ یہ ایام تاجدار ولایت اور خلیفہ راشد حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ پورا عالم اسلام سوگوار اور اداس ہے، لیکن فقط سوگواری اور اداسی اس زخم کا مرہم نہیں ہے۔ اگر ہمیں مقتول سے محبت ہے اور ہم شہید کے ساتھ اپنی محبت کے تقاضے کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو فقط اشک بہانے یا قاتل کو برا بھلا کہنے سے اس محبت کا حق ادا نہیں ہو جائے گا۔ محبت کے دعوے داروں کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ قاتل اور مقتول کے درمیان اختلاف کیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ 19 رمضان المبارک کو قاتل نے امام مبین کے سر اقدس پر ضرب لگائی اور 21 رمضان المبارک کو آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، لیکن اب محبت کے دعوے داروں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کے کفن دفن کے ساتھ آپ کی سیرت اور مشن کو بھی دفن کر دیا جائے یا اسے دنیا میں باقی رکھا جائے۔ حقیقی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل سے نفرت کے ساتھ ساتھ امام علی علیہ السلام کے مشن اور سیرت کو بھی زندہ رکھا جائے۔ اگر ہم نے فقط قاتل کو برا بھلا کہا اور امام کے مشن اور سیرت کو نہیں بچایا تو ہم بھی قاتل کے مددگاروں میں سے ہیں، چونکہ قاتل نے امام مبین علیہ السلام کو ان کے مشن اور سیرت کی وجہ سے قتل کیا ہے۔ اگر ہم نے 1400 سال کے بعد آج بھی امام علیہ السلام کی سیرت کا احیاء کر لیا تو گویا ہم نے ابن ملجم کو شکست دے دی، لیکن اگر فقط ہماری زبان پر تو علی علی رہا اور ہم زبانوں سے تو قاتل کو برا بھلا کہتے رہے لیکن اپنے اعمال کو سیرت علی ابن ابی طالب کے مطابق انجام نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری محبت فقط چند آنسوؤں اور نعروں تک محدود ہے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ محبت جو صرف زبانوں تک محدود ہو اور سیرت و عمل کی پابند نہ ہو، اسی سے خوارج اور ابن ملجم جنم لیتے ہیں۔ عبد الرحمن بن ملجم مرادی یمن کا رہنے والا تھا۔ جب خلیفہ سوم کا قتل کر دیا گیا اور حضرت علی مسند خلافت پر بیٹھے تو آپ علیہ السلام نے یمن کے سابق حاکم کو اپنی جگہ برقرار رکھا اور انہیں خط لکھا کہ اپنے علاقے کے 10 ایسے افراد کو میری طرف بھیجو جو فصیح ترین، عقل مند ترین، دانا اور فہیم ہوں، اور ان 10 آدمیوں میں سے ایک یہی ابن ملجم مرادی تھا۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ابن ملجم کوئی عام سا سادہ لو بندہ نہیں تھا کہ جسے دھوکے کے ساتھ قتل پر آمادہ کیا گیا ہے، بلکہ اس کا شمار اپنے زمانے کے سمجھدار لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ چھانٹے ہوئے سمجھدار لوگ جب حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سلام کے بعد ابن ملجم کھڑا ہوا اور کہنے لگا، السلام علیکہ ایھا الامام العادل والبدر التمام واللیث الہمام والبطل الزرعام والفارس قمقام ومن فضل اللہ علی سائر الایام صلی اللہ علیہ وعلی آلک الکرام اشہد انک امیر المومنین صدقا وحقا وانک وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بعدہ۔ بحار الانوار جلد 42 صفحہ 260۔ اس کے بعد یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ابن ملجم بھی حضرت علی علیہ السلام کی خلافت و ولایت اور امامت کا اقرار کرتا تھا اور آپ کے فضائل پڑھتا تھا۔ بعد ازاں ابن ملجم کوفہ میں ساکن ہوا۔ یہ جنگ جمل اور صفین حضرت علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا۔ بعد ازاں خوارج کا ہم فکر ہو گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ابن ملجم کو ایسا کیا ہوا کہ یہ خلیفہ راشد اور امام وقت کا جانی دشمن بن گیا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ابن ملجم کو امام کی پیروی سے نکال کر
امام کی دشمنی پر آمادہ کرنے والے 2 خارجی تھے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ابن ملجم نے ایسی کیا کمزوری تھی کہ وہ خوارج کی باتوں میں آ گیا۔ ایک کا نام برق ابن عبداللہ اور دوسرے کا نام عمر بن بکر تمیمی ہے۔ یہ خارجی وہ لوگ تھے جو صرف قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے اور یہ جنگ صفین میں حضرت امام علی علیہ السلام سے جدا ہو گئے تھے۔ یہ بھی انتہائی فکر انگیز سوال ہے کہ خوارج میں ایسی کون سی کمزوری تھی کہ وہ عمر ابن عاص اور حاکم شام کی چالوں میں آ گئے۔ خوارج تو اپنے آپ کو اتنا سمجھدار اور عقل مند سمجھتے تھے کہ قرآن سے اپنے مسائل خود حل کرنے کے درپے تھے اور امام علی علیہ السلام کی اطاعت کے بجائے صرف اللہ اور قرآن کی اطاعت کا نعرہ لگاتے تھے۔ یہ لوگ اول درجے کے عبادت گزار اور قاری قرآن تھے، لیکن قومی، سیاسی اور اجتماعی مسائل کو نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ مکے میں ابن ملجم کو انہوں نے اس بات پر قائل کیا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ نعوذ باللہ حضرت امام علی علیہ السلام قرآن پر عمل نہیں کر رہے اور حکم خدا پر عمل نہیں ہو رہا۔ ابن ملجم ان کی دلیلوں سے قائل ہو گیا اور اس نے ان سے وعدہ کیا کہ عالم اسلام کے سیاسی مسائل کے حل کے لیے وہ امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کرے گا۔ ابن ملجم جیسا سمجھدار آدمی بھی قومی، ملی، اجتماعی اور سیاسی سوجھ بوجھ نہ ہونے کی وجہ سے خوارج کے ہمراہ ہو گیا اور خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مرتکب ہوا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام فقط عبادات اور تلاوت قرآن نیز صرف اہل بیت علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے تک محدود نہیں، بلکہ ایک مسلمان کے لیے مقامی، ملی، اجتماعی، بین الاقوامی اور سیاسی شعور بھی ضروری ہے، ورنہ جس آدمی کو اسلام کا حالات حاضرہ کا شعور نہ ہو تو خوارج کی طرح کوئی بھی اپنی مرضی کی چند آیات سنا کر اور چند احادیث کو جوڑ توڑ کر کے اس کے دین سے کھیل سکتا ہے، اس کی نماز اور روزے کو بدل سکتا ہے، اسے خود کش بمبار بننے پر تیار کر سکتا ہے اور اسلام کی محبت کے نام پر بے گناہ انسانوں کو قتل کروا سکتا ہے۔ آج بھی یہ جتنے بھی بے گناہ انسانوں کے قاتل ہمارے ارد گرد موجود ہیں، ان سب کو اسلام کے نام پر ہی تیار کیا گیا ہے۔ یہ آج جو دنیا میں قرآن و حدیث کا نام لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور بے گناہ انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہ خوارج اور ابن ملجم کا طرز عمل ہے۔ اگر ہم اپنے زمانے کے خوارج اور ابن ملجم کو روکنا چاہتے ہیں، اگر ہم امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں معاشرے میں سنی سنائی باتوں کے بجائے دین کی حفاظت کے لیے دین کے فہم عمیق اور حقیقی دینی تعلیمات کی حاکمیت کے لیے جدوجہد کرنی ہوگی۔ ہماری زبانوں پر نام علی کے ساتھ ہمارے کاموں میں بھی سیرت علی کی جھلک ہونی چاہیے، ورنہ یاد رکھیے وہ محبت جو صرف زبانوں تک محدود ہو اور شعور و آگاہی کے ساتھ سیرت و عمل کی پابند نہ ہو، اس سے گمراہیاں پھیلتی ہیں اور خوارج اور ابن ملجم جنم لیتے ہیں۔ السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا سید الوصیین، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا ابا الائمۃ و معدن الرسالۃ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔